یہ تو بات اس طرح ہے کہ جس طرح مشرف نے پاکستان پر قبضہ کیا، پہلے ایک حکومت قائم تھی، اچھی یا بری جو بھی حکومت قائم تھی، اور مشرف اس کے ماتحت تھا، اس کی ملازمت میں تھا. اس نے جو قبضہ کیا تو اس کو تو کہا جا سکتا ہے کہ بغاوت، کہ پہلے قبضہ نہ ہو پھر وہ قبضہ پائے. لیکن امیر معاویہ کا قبضہ شام پر ایسا ہی تھا یا مختلف؟ وہ مختلف تھا. کیوں؟ لیگل قبضہ تھا. دو بڑے انسانوں نے، بڑے حکمرانوں نے اس کو اپنا بنایا ہوا تھا گورنر. حضرت عمر نے تو حضرت معاویہ نے جو خط لکھے ہیں وہ خطوط میں یہ موجود ہے کہ مجھے مجھے والی بنایا ہے شام کا دو بڑے آدمیوں نے، حضرت عمر نے اور حضرت عثمان نے. وَأَنَا بَاقٍ عَلَىٰ حَالِي، اور میں اپنے اسی حال پر کھڑا ہوں. تو حضرت معاویہ نے اپنی لیگل پوزیشن کا اعلان کیا نا. اب جب حضرت حسن اور حسین میں انہوں نے سمجھا کہ اب ہم معاویہ سے صلح کر کے سلطنت کو پھر سے ایک کر دیں، تو ان دونوں کی پوزیشن کیا تھی؟ لیگل پوزیشن. What was the legal position of Hassan and Hussein at that time? حضرت علی جب شہید ہوئے، آخری وقت میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد والی کون ہو؟ ہم آپ کے بیٹے حسن کو بنائیں. حضرت علی نے کہا میں نہ کہتا ہوں نہ روکتا ہوں. میں نہ کہتا ہوں کہ اس کو بناؤ اور نہ روکتا ہوں کہ نہ بناؤ. تم نے اپنے ملک کو چلانا ہے. میری اسٹیٹ، میں خلیفہ راشد ہوں، عثمان کا جانشین ہوں، تو میں نے اپنے ملک کو چلایا. اب تم لوگوں نے چلانا ہے، جس کو تم چاہو بلا لو. حسن کو میں نہ اقرار کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں. جب حضرت علی مرتضیٰ شہید ہو گئے تو ان لوگوں نے جو حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے انہوں نے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو حضرت حسن کون تھے؟ یہ خلیفہ تھے باقاعدہ طور پر لیگل. حضرت علی خلیفہ راشد تھے ہمارے عقیدے میں، اور حضرت حسن ان کے جانشین جو ہوئے وہ بھی خلیفہ تھے. تو حضرت حسن کی پوزیشن کیا تھی؟ لیگل. اور ادھر معاویہ کی پوزیشن کیا تھی؟ وہ بھی لیگل. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ میں عمر اور عثمان کا مقرر کرتا ہوں اور سال سے والی شام ہوں. اور وہ کہتے تھے علی خلیفہ راشد ہیں، ان کے بعد ہمارے ملک میں جو خطہ ہمارے پاس تھا انہوں نے حضرت حسن کو چنا ہے. تو حسن نے کہا کہ میں اب پھر سے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے صلح کرنے کے تیار ہوں. تو صلح کہنے میں ہوئی؟ بولو، صلح پھر کہنے میں ہوئی؟ حضرت معاویہ میں اور حضرت حسن میں. جب ان دونوں میں صلح ہوئی تو اب اس وقت حضرت معاویہ نے اعلان کیا کہ اب میں پوری مسلم سلطنت، مسلم اسٹیٹ، دنیا میں جو مسلمانوں کی قلم رو ہے، جن پر مسلمان کا قلم چلتا ہے، اب میں اس کا والی ہوں. اب اس وقت امیر معاویہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اب میں خلیفہ ہوں. تو خلیفہ میں جو پہلا عرصہ تھا وہ کتنا تھا امیر معاویہ کا گزرا؟ پہلا یاد رکھو گے؟ حضرت معاویہ کا پہلا قبضہ جو تھا اس جگہ پر رہا وہ تھا کمپلیٹ 20 ایئرس، یعنی 20 سال. حضرت معاویہ کا پہلا قبضہ تھا اس جگہ پر. اور جب حضرت حسن نے ان کو سلطنت دے دی تو پھر وہ کیا بن گئے؟ ساری مسلم اسٹیٹ کے ہیڈ. تو ساری مسلم اسٹیٹ کے ہیڈ وہ کتنا عرصہ رہے؟ وہ بھی 20 سال. تو مسلمان حکمرانوں میں 40 سال کا اقتدار صرف معاویہ کو رہا ہے.
پھر بتائیے کہ حضرت معاویہ کتنا عرصہ رہے ماتحتی کے طور پر؟ 20 سال. اور پھر کتنا عرصہ رہے وہ ساری سلطنت کے والی کے طور پر؟ 20 سال. تو 40 سال کا جو عرصہ ہے اس میں امیر معاویہ اتنے تدبر سے چلے اور اتنے انصاف سے چلے کہ کسی نے پھر انگلی بھی نہیں اٹھائی. حسن حسین نے اس دوران میں کبھی کوئی شکایت نہیں کی. تو میں آپ سے اب پوچھتا ہوں کہ امیر معاویہ پوری سلطنت اسلامی کے جو سربراہ ہوئے، رولر آف آل دا مسلم اسٹیٹس ہوئے، وہ کس طریقے پر ہوئے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. حضرت علی نے حضرت معاویہ اب جب پوری مسلم اسٹیٹ کے ہیڈ ہوئے تو کس لائن سے ہوئے؟ جواب صلح نامہ کے ساتھ. عوامی انتخاب نہیں ہوا، یعنی پورے ملک میں یہ نہیں کہا گیا کہ اب ووٹنگ ہوگی. اس وقت یہ طریقہ نہیں تھا جو آج کل میجورٹی جس کو کہتے ہیں. تو یہ پوائنٹ ہی نہیں اٹھا کہ جس کا پہلا خلیفہ ابوبکر ان کو چنا تھا میجورٹی نے. اس طرح معاویہ میجورٹی کے ساتھ چنے نہیں گئے، یہ حاکم بنے بطریقے مصالحت یا عوامی الیکشن؟ ہاں جی، مصالحت سے ہوئے نا. تو مصالحت جو ہے، مصالحت اس کا آخری فقرہ کیا تھا؟ وہ صلح نامہ جو ان کے درمیان لکھا گیا. اگر آپ کو کوئی شوق ہو پڑھنے کا تو آپ کتابیں پڑھیں. تو وہ صلح نامہ دے گا کہ حاضہ ما صالح علیہ السلام علی ابن ابی طالب، کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو علی کا بیٹا حسن کرتا ہے اور اس شرط پر معاویہ کے سپورٹ کرتا ہے اپنی اسٹیٹ عراق کی بھی. یہاں تو پہلے ان کا قبضہ ہے نا، معاویہ کے مقبوضات جو ہیں ان کے پاس پہلے ان کا قبضہ ہے. اور میں جو اپنی سلطنت ہے وہ بھی ان کے سپورٹ کرتا ہوں، لیکن شرط ہے میری. اس معاہدے میں شرط تھی کہ وہ حکومت قائم کریں گے کتاب و سنت کے مطابق. سنو نہیں، دھیان نہیں، جگا دو ایک دوسرے کو تاکہ سب سمجھیں. کہا کہ یہ حکومت کریں گے کتاب و سنت کے مطابق وسیرت الخلفاء الصالحین، اور جو پہلے خلیفہ گزرے ہیں صالحین ان کی سیرت کی پیروی میں. تو حضرت حسن نے یہ جو قید لگائی کہ جو پہلے خلیفہ ہیں ان کی پیروی کریں گے، تو معلوم ہوا کہ حسن کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا کہ ابوبکر حق، عمر حق، عثمان حق اور علی بھی حق. Message TV. This is your channel. This is your channel.